اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دین اسلام تین چیزوں سے عبارت ہے: اعتقادات سے، عبادات سے اور معاملات سے۔ اور ایمان کی تعریف کے اندر تین چیزیں شامل ہوتی ہیں: الاقرار باللسان، زبان کے ساتھ ایمان کا اقرار کرنا، وتصدیق بالجنان، دل کے ساتھ اپنے زبان سے ادا کی گئی گواہی کی تصدیق کرنا، دل کے اندر ماننا۔ اور تیسری چیز جو ایمان کی ماہیت میں شامل ہے، اہل السنہ، سلف صالحین اور محدثین کے نزدیک، وہ ہے عمل بالارکان، اعمال صالحہ، عبادات، چاہے وہ قولی ہوں، چاہے بدنی ہوں، چاہے مالی ہوں، ان عبادات کو ادا کرنا۔ پھر ان عبادات میں سے کچھ عبادات فرض ہیں، واجب ہیں، کچھ عبادات سنت مؤکدہ ہیں، مستحب ہیں، کچھ عبادات نفل ہیں، کچھ عبادات ان کا تعلق زندگی میں ایک بار ادا کرنے سے ہے، کچھ عبادات ہیں جو سال میں ایک دفعہ ادا کی جاتی ہیں، کچھ عبادات ایسی ہیں جو خاص موسم پہ ادا کی جاتی ہیں۔ انہی عبادات میں سے سب سے اہم عبادت، سب سے بڑی عبادت، سب سے زیادہ مؤکد عبادت، سب سے زیادہ مامور بہا عبادت وہ نماز کی ادائیگی ہے، نماز کی پابندی ہے، اقامت صلاح ہے۔ ایمان زبان سے اقرار کا نام ہے، دل میں تصدیق کا نام ہے، اور ایمان تب کامل ہوتا ہے جب انسان زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کرنے کے بعد، دل میں سچا ماننے کے بعد کہ دل کے اندر کوئی کوڑ نہیں، دل کے اندر کوئی تنگی نہیں، دل کے اندر کوئی نفاق نہیں، دل کے اندر کوئی کفر کو چھپایا نہیں گیا، دل کے اندر سچے دل کے ساتھ، پورے من کے ساتھ ایمان کو قبول کیا ہے، تو یہ ایمان کی دو شاخوں پہ عمل کیا۔
جب تک ایمان کا اقرار اور دل میں تصدیق کے بعد آدمی اعمال صالحہ کے ساتھ اپنے ایمان کو مزین نہیں کرتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اسی لیے صحیح بخاری کے اندر امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب العلم کے بعد سب سے پہلی جو کتاب عنوان قائم کیا وہ کتاب الایمان کا عنوان ہے، اور کتاب الایمان کے عنوان کے تحت امام بخاری علیہ الرحمہ نے درجنوں ایسے ابواب قائم کیے اور احادیث لے کے آئے، بار بار یہ مسئلہ اہل سنہ کے سامنے رکھا کہ الایمان قول و عمل یزید و ینقص، کہ اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان قول زبان سے اقرار کرنے و عمل اور عمل کا نام ہے۔ عمل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عمل باطنی ہے اور ایک عمل ظاہری ہے۔ باطنی عمل سے مراد دل کی تصدیق ہے، اور ظاہری عمل سے مراد عبادات کو اپنے ارکان سے، اپنی زبان سے، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ ادا کرنا۔ الایمان قول و عمل، ایمان زبان سے اقرار اور عمل کا نام ہے۔ یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ یہ مرجیہ کے خلاف اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے۔ مرجیہ کہتے ہیں ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایمان ایک حالت پہ قائم رہتا ہے، ایمان ایک پن پوائنٹ چیز ہے، ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب الایمان کے اندر قرآن مجید کی آیات پیش کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کر کے، سلف کے اقوال پیش کر کے، امام بخاری علیہ الرحمہ نے کہا میں عراق کے اندر، شام کے اندر، مصر کے اندر، خراسان کے اندر، حجاز مقدس مدینہ اور مکہ کے اندر جتنے بھی شہروں کا میں نے علم کے لیے سفر کیا، عراق کے، شام کے، مصر کے، حجاز کے جتنے علماء اور اساتذہ اور محدثین سے میں ملا، ان میں سے ہر ایک یہ کہتا تھا، علماء امصار میں سے ہر ایک کا یہ قول تھا، الایمان قول و عمل یزید و ینقص، ایمان قول اور عمل کا نام ہے، یزید و ینقص، نیکی کرنے سے، اطاعت کو بجا لانے سے، عبادات کو کرنے سے، رب کی فرما برداری کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، وینقص، اور جب اللہ تعالیٰ کی بندہ نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، کسی واجب اور فرض کو ترک کرتا ہے یا کسی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے تو بندے کا ایمان کم ہو جاتا ہے، ایمان گھٹ جاتا ہے۔ یہ علماء امصار تمام شہروں اور تمام ملکوں اور تمام علاقوں کے اہل سنہ والجماعہ محدثین کا یہی عقیدہ تھا کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، یہ بڑھتا بھی ہے، یہ کم بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی جو مرجیہ کے قبیل سے تعلق رکھتے تھے، ارجاء کا عقیدہ رکھتے تھے، انہوں نے یہ بات کہی اور آج بھی اس پہ قائم ہیں کہ اعمال صالحہ کا، نماز کا، روزے کا، صدقات کا، حج کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایمان کی ماہیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے ایمان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی، حج کو ادا کرنے سے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، نماز کو ترک کرنے سے ایمان کے کمال پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح کے لوگ موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، جبکہ قرآن مجید کی آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، برائی کرنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے، نیکی کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں۔ انہوں نے کہا کہ ایمان اہل السماء والارض سوا، مرجیہ کا عقیدہ، اہل ارجاء کا عقیدہ، اہل سنہ والجماعہ محدثین کے خلاف یہ تھا
کہ آسمان والوں کا اور زمین والوں کا ایمان ایک ہے، اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ ایمانو ابی بکر و ایمانو ابلیس واحد، اس طرح کے اقوال نقل کیے گئے اور بڑے بڑے نامور لوگوں سے نقل کیے گئے کہ ابلیس کا اور ابو بکر کا ایمان ایک ہی جگہ پر ہے۔ اس طرح کی باتیں کی گئیں کہ جبریل کا، میکائیل کا، اسرافیل کا اور فرشتوں کا اور زمین کے عام گناہگار انسانوں کا ایمان ایک درجے پر ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ آدم علیہ السلام، اس کا ایمان اور ابلیس کا ایمان ایک طرح کا ہے، کیونکہ ابلیس نے بھی کہا اے میرے اللہ اے میرے رب، اور آدم نے بھی کہا اے میرے اللہ اے میرے رب۔ تو ایمان کم نہیں ہوتا، ایمان بڑھتا نہیں ہے، ایمان ایک ہی کیفیت پہ قائم رہتا ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں، اس بات کو سمجھیے کہ نیکیاں کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ جب بندہ ایک نماز پڑھتا ہے اس کا ایمان پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی ایک جماعت آئی، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے، آپ کے پاس بیٹھے ہوتے، آپ کی صحبت میں ہوتے، ہمارے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ہمارے ایمان کا کچھ جذبہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ہم اپنے گھروں کو جاتے، کام کاج کو جاتے، کاروبار میں مصروف ہوتے، اپنے بیوی بچوں کے اندر مصروف ہو جاتے، ہماری ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی جو آپ کی مجلس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا ایمان اس طرح کا ہو جائے کہ میری مجلس میں میرے پاس بیٹھے ہوئے، میرے خطبہ سنتے ہوئے تمہارا ایمان اور اپنی دنیوی زندگی کے اندر شامل ہوتے وقت تمہارا ایمان ایک جیسا رہے، تو پھر تو آسمان سے زمین پر فرشتے اتر کر تمہارے ساتھ مصافحہ کرنے لگ جائیں۔ گویا سمجھ آئی کہ صحابہ کرام جیسی ہستیاں نبی پاک کی موجودگی کے اندر آپ کے سامنے ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے، ایمان کا سمندر جو ٹھاٹھے مارتا ہے، وہ عام زندگی کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہوئے ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی، اس کے اندر درجے کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسرکو سارکو ہین یسرکو وہو مؤمن، جب بندہ چوری کرتا ہے، کوئی چور چوری کرتا ہے، حالت چوری کے اندر ہوتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزنی زان ہین یزنی وہو مؤمن، جب بندہ بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، حالت زنا کے اندر وہ ایمان کی اعلیٰ کیفیت اور اعلیٰ کمال پہ نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کے اندر یہ بات وضاحت کے ساتھ فرمائی کہ جب بندہ چوری کرتا ہے اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے اندر کہا، آپ نے فرمایا جب بندہ چوری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے، اور ایمان نکل کے ایک سائبان کی طرح اس کے اوپر منڈلانے لگ جاتا ہے، اس کے سینے سے ایمان خارج ہو جاتا ہے، وہ اوپر منڈلانے لگ جاتا ہے۔ جب تک بندہ گناہ کے اندر ملوث رہتا ہے وہ ایمان کی کیفیت سے خالی رہتا ہے۔ جب وہ بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے، گناہ کو چھوڑتا ہے، گناہ سے فارغ ہوتا ہے، پھر ایمان اس کے اندر لوٹ آتا ہے۔ نبی پاک کی حدیث نے بتایا کہ گناہ کرنے سے ایمان نکل جاتا ہے، پورا نہیں نکلتا، بندہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ بھی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ خوارج کے خلاف، معتزلہ کے خلاف اور دوسرے متشددین اور تکفیریوں کے خلاف اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ نے عقیدہ طحاویہ کے اندر لکھا وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يخلدون فی النار۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر
امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے کبیرہ گناہ کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، اگر ان کا ایمان اور ان کا یہ بات موجود تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے تھے، عقیدہ آخرت رکھتے تھے، اور ایسا کوئی گناہ نہیں کیا تھا جو انہیں دائرہ اسلام سے خارج کر دے، کوئی کفر کا ارتکاب نہیں کیا تھا، تو کل قیامت کے دن کبیرہ گناہ کا دنیا کے اندر ارتکاب کرنے والے جہنم کے اندر ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا۔ تو بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: زبان سے اقرار کرنا، دل میں تصدیق ہونا، اور اپنے جوارے سے، اپنے ارکان سے، اپنے جسم کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے ارکان جسمانی کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اس زبان کے ساتھ اقرار اور دل کی تصدیق کو اس کے بعد اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے نیک اعمال کو کرنا، یہ بھی ایمان کے اندر شامل ہے۔ اور جو بندہ زبان سے اقرار کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد کہا میں دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانتا ہوں، میں فرشتوں پہ بھی ایمان لاتا ہوں، میں آخرت کو بھی مانتا ہوں، میں قرآن کو بھی مانتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بھی مانتا ہوں، لیکن اس کے بعد وہ کچھ ایسے امور ہیں جو سر انجام نہیں دیتا، تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اور بعض صورتوں کے اندر اعمال صالحہ میں سے کچھ اعمال صالحہ ایسے ہیں جن کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ جو زبان کے ساتھ اقرار کیا تھا، دل کے اندر تصدیق کی تھی، وہ سارے کا سارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، عمل ضائع ہو جاتا ہے، اسلام ضائع ہو جاتا ہے بندے۔ انہی امور میں سے سب سے اہم امر، سب سے اہم چیز نماز کی ادائیگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ البقرہ کے اندر جو اہل تقوی کی، متقین کی صفات بیان کی ہیں، ان میں دوسری صفت یہ بیان کی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جن کو قرآن مجید کما حقہ ہدایت دیتا ہے، جن کے لیے قرآن مجید ہدایت کا سبب بنتا ہے، وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو خیال کرتے ہیں، نماز کے طریقے کے ساتھ، اس کے اوقات کے ساتھ، نماز باجماعت کے ساتھ، اس کے تمام آداب و اطوار کا خیال رکھتے ہوئے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ اہل تقوی لوگ ہیں، یہ متقی لوگ ہیں، یہ پرہیزگار لوگ ہیں، اور قرآن مجید ان کے لیے ہدایت بن کے آیا۔ جو نماز کو چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، قرآن مجید سے اس کو کوئی ہدایت، قرآن مجید سے اس کو کسی قسم کی رہنمائی نہیں ملنے والی، قرآن مجید اس کے دل کو نرم نہیں کرنے والا، کوئی نماز کا تارک ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، صحیح الجامع صغیر کے اندر موجود ہے، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلی چیز جس کا قیامت کے دن بندے سے محاسبہ کیا جائے گا، سب سے پہلی چیز، حقوق اللہ میں سے سب سے پہلی چیز جس کا قیامت کے دن بندے سے محاسبہ کیا جائے گا، حساب کتاب کیا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا، آپ نے فرمایا الصلاۃ، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے، نماز پنجگانہ ہے، نماز فرض ہے۔ آپ نے فرمایا ان صلحت صلح سائر عملہ، اگر بندے کی نماز فرض درست نکلی، اس کی تعداد پوری نکلی، اس کا وزن نماز کا جتنا بنتا تھا وہ پورا ہو گیا، صلح سائر عملہ، باقی اعمال، باقی عبادات نماز کے درست ہونے کی وجہ سے ساری کی ساری درست ہو جائیں گی، باقی سارے معاملات کے اندر آسانی ہوگی۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز کے اندر کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کوئی فساد آ گیا، خرابی ہو گئی، بربادی ہو گئی، فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، باقی سارے اعمال، ساری نیکیاں، سارے اعمال صالحہ وہ سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، کمی کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر پہلے سوال، پہلا محاسبہ حقوق اللہ میں سے سب سے پہلی چیز نماز کے بارے میں اگر بندہ پورا وزن نہ دے سکا تو پھر باقی تمام اعمال کا وزن بھی پورا نہیں رہے گا۔ سب سے پہلا سوال نماز،
حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا، حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا۔ اگر کسی بندے نے کسی کو قتل کیا ہے، کسی کی جان لیا نہ، تو اس کا سوال کیا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے صحن کے سامنے ایک جاری دریا اور نہر موجود ہو، اور وہ شخص روزانہ 5 بار اس نہر کے اندر غسل کرتا ہو، نہاتا ہو، کیا تمہارا خیال ہے کہ اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا لا یا رسول اللہ، جو بندہ روزانہ تازے صاف نہر دریا کے پانی کے اندر 5 دفعہ غوطہ لگاتا، 5 دفعہ نہاتا، اس کے جسم پر میل کچیل گندگی درن کیسے باقی رہے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل یہی مثال اس شخص کی ہے کہ جو شخص روزانہ 5 دفعہ وضو کرتا، مسجد میں آتا، نماز پنجگانہ کو ادا کرتا، جس طرح 5 دفعہ نہر میں غسل کرنے والے نہانے والے کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہ سکتی، اسی طرح 5 دفعہ روزانہ نماز پنجگانہ کو، نماز فرض کو ادا کرنے والے کے جسم کے اندر کوئی گناہ باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ جس طرح 5 دفعہ غسل کرنے والا میل کچیل سے پاک ہے، اسی طرح 5 نمازوں کو محافظت کے ساتھ، پوری ہمیشگی کے ساتھ، پورے آداب و اطوار کے ساتھ پڑھنے والے کے جسم کے اندر کوئی گناہ کی امیزش باقی نہیں رہ سکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان، آپ علیہ کفارۃ لما بینہما، 5 نمازیں ایک نماز سے لے کر اگلی نماز تک، اگلی نماز سے لے کر اگلی نماز تک، 5 نمازیں فجر سے لے کر عشاء تک اور عشاء سے لے کے فجر تک، 5 نمازوں کے درمیان کا جتنا وقت ہے، اور ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک، ایک رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک، کفارات لما بینہن، ان کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہو گئے، صرف ایک نماز فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز تک کے درمیان دوبارہ ظہر کی نماز پڑھی، اس کے درمیان انسان سے جو صغیرہ گناہ ہو گئے، صرف نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ 5 نمازیں پڑھے، 24 گھنٹے کے سارے گناہ معاف ہو گئے، صغیرہ گناہ۔ اذا اجتنبت الکبائر، جب کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بندہ بچے، تو جو عام بندے کی عادت کے اندر چھوٹے گناہ پیش آتے ہیں، وہ صرف نماز پڑھنے کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا گناہ کیا ہے کہ مجھے حد لگے گی اور مجھے پاک کیجیے، یہ میں بدکاری کر لی ہے، جیسے زنا کر لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تو اس نے جو گناہ کیا تھا وہ زنا کی کیفیت سے کم تر تھا، گناہ اس سے ہوا لیکن زنا تک نہیں پہنچا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کب آئے ہو؟ کہا نماز سے پہلے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے ابھی؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں نے آپ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جس گناہ کے بارے میں یہ بندہ سمجھ رہا تھا کہ جب تک مجھے بدکاری کی، زنا کی حد نہیں لگے گی تب تک میں گناہ سے پاک نہیں ہوں گا، آپ نے فرمایا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ ہاں پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا جا، اس نماز پڑھنے سے تیرا یہ گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ یہ نماز اتنی بڑی چیز،
سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موطا امام مالک کتاب الصلاۃ کے اندر ان کا یہ فرمان موجود ہے، اپنے گورنروں کو، اپنے عاملین کو، اپنے صوبہ جات کے گورنروں کو خط لکھتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں کہ اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک، سیدنا عمر ابن خطاب کہتے ہیں امیر المومنین، میرے نزدیک تمہارے سب ذمہ داریوں میں سے سب سے اہم ترین چیز نماز کی ادائیگی ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب کہتے ہیں جو بندہ نماز کی ادائیگی کے اندر چاقو چوبند ہوگا، مستعد ہوگا، تیار ہوگا، اس کو ضائع نہ کرنے والا ہوگا، وہ باقی امور خلافت کے اندر، باقی امور گورنری کے اندر، باقی امور سیاست کے اندر وہ بندہ اس سے بھی زیادہ چاقو چوبند ہوگا۔ اور جو بندہ نماز کو ضائع کرنے والا ہوگا فَهُوَ لِغَيْرِهَا أَضْيَعُ، جو نماز کو ضائع کرنے والا ہوگا، آپ نے فرمایا وہ باقی کاموں کو اس سے زیادہ ضائع کرنے والا اور باقی کاموں میں اس سے زیادہ سستی دکھانے والا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں اور خلفائے راشدین کے دور کے اندر صحابہ کہتے ہیں ہم کسی بھی چیز کو، کسی بھی گناہ کو، بڑے سے بڑا گناہ، بڑے سے بڑا گناہ، کسی بھی گناہ کرنے کو یا کسی بھی عمل کے ترک کرنے کو نفاق اور کفر نہیں گردانتے۔ کسی بھی بڑے سے بڑا گناہ کرنے کو یا بڑے سے بڑا کوئی بھی عمل چھوڑ دینے کو یا چھوڑنے کو یا ترک کرنے کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دور کے اندر اس کو کفر یا نفاق سے تعبیر نہیں کرتے، سوائے نماز کے، سوائے نماز کے۔ اگر کوئی شخص اس دور کے اندر نماز کو ترک کرتا، نماز کو چھوڑتا، نماز میں حاضر نہیں ہوتا، خاص طور پہ فجر اور عشاء کی نماز کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہتے ہیں کہ نماز کے ترک کرنے کو ہم اس زمانہ نبوت کے اندر اور زمانہ خلافت کے اندر نماز کا ترک کرنا واحد ایسا گناہ تھا جس کے ترک کرنے کو ہم نفاق اور کفر سے تعبیر کرتے تھے۔ اور کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے اس کو نفاق اور کفر نہیں سمجھتے، نماز کے ترک کرنے کو نفاق اور کفر سمجھتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان حکمرانوں کے حوالے سے یہ تعلیم دی ہے، اور سلف صالحین کا، محدثین کا، اہل السنہ اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان حکمران عادل ہو یا ظالم ہو، نیک و عابد ہو یا فاسق و فاجر ہو، جب تک وہ کفر بواح نہیں کرتا، واضح کفر، کھلا کفر، اور جب تک تمہارے درمیان نماز کو قائم کرتا ہے، اس مسلمان حکمران کے خلاف خروج جائز نہیں کسی بھی طور۔ کیا میں نے کہا؟ جو مسلمان حکمران ہو، کفر بواح نہ کرتا ہو، کفر بواح واضح کفر جس کے کرنے کے بعد کوئی کسی قسم کی تعویل باقی نہیں رہتی اور بندہ دارہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، بندہ بت کو جا کے سجدہ کر دے اور تعویل کرتا رہے، میں نے تو ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا، کفر بواح کر دے، قرآن مجید کا انکار کر دے، ختم نبوت کا انکار کر دے، کوئی تعویل باقی نہیں رہے، یا آخرت کا، جنت اور جہنم کا انکار کر دے۔ میری دکھتی رگ دے اتے، میں کدی کدی لفظ بولنا، دکھتی رگ دے اتے نا میرے ہاتھ آ جاتا ہے، جنت جہنم کا انکار کر دے، مطلب کیا کہ سر سید کو پڑھ لے، بیڑا غرق کر لے اپنا۔ تو کفر بواح جب تک کفر بواح نہیں کرتا، تمہارے درمیان نماز کو قائم کرتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے،
نیک ہو تب بھی، اپنے اعمال ذاتی کے اندر بد ہو تب بھی، عادل ہو تب بھی، ظالم ہو تب بھی، اس کے خلاف خروج اور بغاوت جائز نہیں ہے۔ دو چیزیں، کفر بواح نہ کرے اور نماز قائم کرے، نماز قائم کروائے۔ ہمارے کچھ لوگ نا ہم سے کہتے ہیں اہل السنہ، ہمارے شاگرد بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے امریکہ نے، جو ہمارے اوپر نافذ کی ہے، جو چالاکیاں کی گئی ہیں، جو اداروں نے ہمارے ساتھ گیم کھیلی ہے، جن کو ہم اپنا محافظ سمجھتے رہے، انہوں نے رات کے اندھیرے کے اندر ہمارے گھر میں شب خون مارا ہے، جن کو ہم 75 سال سے یہ سمجھ رہے ہیں اور اپنا خون دے کے، اپنے بچوں کا دودھ کم کر کے، ان کو اپنے بچوں کو پیاسا رکھ کے ان کو دودھ پلا رہے ہیں، ہمارے رات کو ہماری گھر کے اندر جو انہوں نے پھلانگا ہے، تو اس حکومت کے خلاف احتجاج جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں مسلمان حکمران کے خلاف تو احتجاج جائز نہیں، اسلامی نظام میں جائز نہیں ہے۔ جمہوریت تو کہتی یہ ہے کہ جمہوریت تب تک پنپ نہیں سکتی، جمہوریت تب تک وجود میں نہیں آتی جب تک اپوزیشن موجود نہ ہو۔ تو جمہوریت تو جب بندہ پہلے دن ووٹ لے کے وزیر اعظم آتا ہے نا، جمہوریت کے نام پہ وہ پہلے دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بھائی میں جمہوری وزیر اعظم ہوں، لہٰذا میرے خلاف آپ کو احتجاج کرنے کا پورا حق حاصل ہے، کیونکہ میں جمہوری وزیر اعظم ہوں۔ اسلام کے اندر کوئی مسلمانوں کی شورا سے بنے، اہل حل و عقد سے بنے، اور مسلمانوں کے اتفاق رائے سے کوئی خلیفہ بنے، کوئی سلطان بنے، یا مسلمانوں کے اندر ملوکیت بھی اسلامی نظام موجود ہے کسی حد تک دوسرے درجے کے اندر آ کے، تو اس کے خلاف خروج جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں طالب علموں سے کہ بھائی نماز کا نظام قائم کروا رہے یہ حکمران ہو یا پچھلا حکمران ہو یا 75 سال کا کوئی بھی حکمران ہو، ماں سوائے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور کو چھوڑ اس نے نماز کے حوالے سے کچھ سختیاں پابندیاں کی تھی، بہرحال اس کی نیت کیا تھی، لیکن ہم نے یہ سنا ہے اور پڑھا ہے کہ اس نے نماز کی پابندی کروائی تھی، اور عربی ٹیچرز اور قرآن کا ترجمہ اور قرآن پڑھانا اور بڑے کام، اور شراب پینے والوں کو درے لگائے جاتے تھے اور بدکاری کے اڈے وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ تو نماز کو قائم کروانے والا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑتا ہے، اس کو پکڑے، اس کو جکڑے، اس کو قید میں ڈالے، اس کو تعزیر لگائے جو صراحتاً نماز کا تارک ہے۔ ایسا حکمران کون ہے تو جو نماز کو قائم بھی نہیں کروا رہا، نماز کو قائم بھی نہیں کروا رہا، اور جمہوریت کے ساتھ وزیر اعظم بن کے آ رہا ہے، اور جمہوریت کہتے ہی اس کو ہیں جہاں آپ کو اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی پوری حیثیت ہے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی نماز کی اہمیت کو سمجھے۔ آپ نے فرمایا بین العبد والکفر، ایک روایت کے اندر ہے بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ، بندے اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ ایک بندہ ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، ایمان کا اقرار کرنے والا ہے، اس کے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر بندہ نماز کو پڑھتا ہے تو وہ ایمان کے اندر ہے، اس کا ایمان سلامت ہے۔ اگر نماز کا مطلق طور پر تارک ہے، پکا تارک ہے، اس کے اور کفر کے درمیان جو حد فاصل تھی، جو دیوار تھا، جو بند تھا، وہ ٹوٹ گیا ہے، بندہ کہیں کفر کے اندر جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ جان بوجھ کے نماز فرض کو چھوڑے، نماز کو ترک کرے بغیر کسی شرعی عذر کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقد کفر، اس بندے نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، وہ کفر کے در پہ ہوا ہے جو نماز کو ترک کرے۔ دیکھ لیجیے اپنے معاشرے کو، دیکھ لیجیے اپنے گھروں کو، دیکھ لیجیے اپنے ریاست کو، دیکھ لیجیے اس ریاست کو جس کا نام ہمارے بڑوں نے بڑے شوق کے ساتھ، بڑے چاؤ کے ساتھ، بڑے مان کے ساتھ کہیں بیٹھ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا تھا، اس کے اندر نماز کا سرے سے کوئی نظام موجود نہیں۔ جو نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے طور پر
گھر والوں کی تربیت ہے یا استاد کی تربیت ہے یا ان کو اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف موجود ہے کہ بھائی ہم نے نماز پڑھنی ہے, نماز کے بغیر گزارا نہیں. اربوں کی بات کرتے یہاں پر ہر بندے کو تانا دینے کی عادت ہے نا, انہوں اور کوئی کم نہ لبے ہیں ارباں نو فٹ ٹپے آئے نا ارباں ارب انج کر گئے جی, اور جا اربوں میں جا کے دیکھ جو رہ کے آئے ان سے پوچھ. ابھی ایم بی ایس نے نظام وہاں کا اسلامی نظام بگاڑ دیا ہے, ہمیں سخت اعتراض ہے اس کے معاملات پہ, اور لیکن ہم نے اربوں کے اندر دیکھا اور اربوں میں رہنے والوں نے ہمیں بتایا. اس نے کہا بندہ بڑے سے بڑا گناہ کر دیتا ہے, اربوں کے اندر نماز چھوڑنے کا تصور موجود نہیں ہے. اور تربیت کی گئی ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تعلیمات کو پڑھیے, جن چیزوں کو انہوں نے اسلام سے نکلنے کے چیزیں بتائیں کہ ان چیزوں سے بندہ دارا اسلام سے خارج ہوتا تھا, ان کے اندر نماز کا بھی ذکر کیا. یہ ایک اکلوتا واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا. ہمارے یہاں چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں. وہاں پر ایک عورت آئی, 50,000 ریال اس نے سعودی عرب کی عدالت میں مفتی کے سامنے پیش کیا. اس نے کہا میں 50,000 ریال دیتی ہوں, میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. کیا تجھے اخراجات پورے نہیں دیتا؟ نہیں پورے دیتا ہے. کیا سہولت نہیں دیتا؟ سہولت دیتا ہے. نان نفقہ نہیں دیتا؟ کہا پورا نان نفقہ دیتا ہے. کیا تیرا مسکن اور گھر اچھا نہیں؟ سب کچھ اچھا ہے. کیا تجھے وقت نہیں دیتا؟ کیا تیری ضروریات کو پورا نہیں کرتا؟ حقوق ادا نہیں کرتا؟ کہا سب کچھ کرتا ہے. بد اخلاق ہے؟ بد اخلاق بھی نہیں. گالی دیتا ہے؟ گالی نہیں دیتا. مارتا ہے؟ مارتا نہیں ہے. کیا وجہ ہے پر خلا لینے کی؟ اس نے کہا یہ نماز کے اندر سستی کرتا ہے, اور جو بندہ نماز کے اندر سستی کرتا ہو میں اس کی بیوی بن کے ساری عمر رہ نہیں سکتی. یہ 50,000 ریال پکڑو اور مجھے اس شخص سے خلا لے کے دو. میں نے نماز کے اندر, اس نے یہ نہیں کہا نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, اس نے کہا نماز میں سستی کرتا ہے, اور جو نماز میں سستی کرتا ہے میں اس کی بیوی بن کے اس کے گھر کے اندر نہیں رہ سکتا. یہ جذبہ کہاں موجود ہے؟ ایسی بیویاں کہاں ہیں؟ ایسی مائیں کہاں ہیں؟ ایسی بیٹیاں کہاں ہیں؟ ایسے باپ کہاں ہیں؟ روتے رہتے مہنگائی, مر گئے, لٹے گئے, نمازیں ضائع ہو رہی. فجر کی نماز کے اندر کتنا بڑا محلہ ہے یہ, اور ٹھیک ہے اس محلے کے اندر اور بھی مساجد الحمدللہ موجود ہیں مسلمانوں کی, لیکن اس محلے ان 3-4 گلیوں کے اندر کیا صرف اور صرف 3, 4, 5 یا 10 یا 20 لوگ رہتے ہیں؟ ان حفظ کے بچوں کو چھوڑ کر. یہ نہیں کہ یہ اس مسجد کا حال ہے کہ اس مسجد کے لیے سوئے زن رکھ لیا جائے. تمام مساجد کے اندر ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں مرد جوان گھروں کے اندر بستے ہیں. فجر کی نماز کے اندر اور عام نمازوں کے اندر آپ کو ایک صف پوری نہیں ہوتی, اور امید لگا کے بیٹھے. اللہ تعالی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جب بندہ جان بوجھ کے, جس بندے نے نماز چھوڑی اس بندے نے کفر کیا. سب سے پہلا محاسبہ نماز. میرے بھائیوں نماز کی فکر کریں, ہم لوگ اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں. نماز سب سے پہلی عبادت ہے جو بندے کے مسلمان ہونے کے بعد اس پر فرض ہوتی ہے, اور جب تک بندہ بے ہوشی کے اندر, کومے کے اندر نہ چلا جائے کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. بے ہوش ہو جائے, غشی طاری ہو جائے, بندے کے ہوش ختم ہو جائے, نماز معاف ہو سکتی ہے. بندہ کومے میں چلا جائے, نماز معاف ہو سکتی ہے. باقی کسی صورت کے اندر ماں سوائے مخصوص معاملات کے خواتین کے کسی بندے کو کسی صورت میں بشرطے کہ اس کے ہوش و حواس قائم ہوں, نماز کے ختم ہونے کا, معاف ہونے کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے. میں کیا بات کروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے پاس آئے. امام بخاری نے یہاں پر باب بھی باندھا ہے کتاب الصلاۃ کے اندر, کتاب الوضو کے اندر. غسل واجب ہو گیا, مدینہ سے باہر تھے, پانی موجود نہیں تھا, اور ان کو بھی یہ پتا نہیں تھا کہ تیمم بھی غسل اور وضو کی جگہ پہ پانی نہ ملے تو تیمم کر کے طہارت کر لیتے. پانی تھا نہیں, تیمم کرنے کا مسئلہ پتا نہیں تھا. یہ 1 دن 2 دن رہے ایسے ہی نمازیں پڑھتے بغیر غسل کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کے بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوئے
تو بغیر غسل کی نمازیں پڑھ؟ نہیں 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 نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تجھے پتہ نہیں جب پانی نہ ملے تو تیمم کر لیتے ہیں. تو اپنے ہاتھ زمین پہ مارتا اور ہتھیلیوں پہ مار لیتے، چہرے پہ مار. یعنی صحابہ کا یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ ہے صحابہ کا کہ غسل کی حالت، غسل واجب ہے، پانی نہیں مل رہا، نماز کا وقت جا رہا ہے. اور شرعی مسئلہ بھی یہی ہے، شرعی مسئلہ بھی یہی ہے. طہارت کرنا نماز کے لیے لازم ہے، شرط ہے. اگر طہارت کا آلہ طہارت پانی اور مٹی موجود نہ ہو، بندہ نیت کر کے، نیت کی طہارت کر کے ایسا ہی نماز پڑھے گا، بغیر وضو کیے، بغیر غسل کیے، بغیر تیمم کیے. نماز کو لیٹ نہیں کر سکتے، نماز کو تاخیر کا شکار نہیں کر سکتے. تو میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کریں. نماز کے بغیر کوئی مسلم معاشرہ نہیں ہوتا. نماز کے بغیر مسلم معاشرے کے اندر بدکاری ہو سکتی ہے، مسلم معاشرے کے اندر چوری ہو سکتی ہے، مسلم معاشرے کے اندر دور سے صغیرہ کبیرہ گناہ ہو سکتے ہیں. لیکن جو اسلامی حقیقی معاشرہ ہوتا ہے اس کے اندر نماز کے ترک کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسلم معاشرہ ہو، مسلمانوں کا گھر ہو. آخر میں یہ حدیث بھی سنا دوں نا کہ کچھ ہمیں ہوش آ جائے کہ اللہ کے نبی آج کے دور میں موجود ہوتے ہمارے درمیان، اللہ کی قسم ہمارے گھروں کا کیا حال ہوتا. ہم نے نماز کو عام سا مسئلہ سمجھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، مصلی پہ کھڑے ہوئے، اقامت ہو گئی. آپ نے فرمایا میں ارادہ کرتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں مصلی امامت پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور خود یہاں سے جوانوں کو ساتھ لے کے جاؤں، کڑیل جوانوں کو جو لکڑیاں خشک اس کے گٹھے اٹھا کے لائیں، تو میں کسی اور کو امامت کا کہہ کے ان گھروں میں جاؤں جن گھروں کے مرد آذان سننے کے باوجود مسجد میں نماز با جماعت کے لیے نہیں آئے. اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں اور بچوں پہ شفقت نہ آتی ہو، جو مرد آذان سننے کے باوجود نماز با جماعت کے لیے شریک نہ ہو، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان گھروں کو جا کے جلا کے میں راکھ کا ڈھیر بنا دوں جن گھروں کے مرد آذان سننے کے بعد بھی مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے. اسلامی معاشرے کے اندر وہ آگ کا ڈھیر ہے، وہ جہنم کا گڑا ہے وہ گھر جن گھروں کی عورتیں گھر میں اور مرد مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیوں؟ جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے سورہ البقرہ، اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا. جادو ہیں، جنات ہیں، شیاطین ہیں، کسی نے جادو کر دیا، نظریں بد لگ گئی، مال میں نقصان ہو رہا ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، گھر میں خون کے چھینٹے پڑ رہے ہیں. اس طرح کے مسائل لے کے آتے ہو اور ایک سوال کا جواب دے دو، کیا گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے اور گھر کے اندر نماز موجود ہے؟ دونوں چیزیں ہی موجود نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں، پھر ہمارے گھروں کے اندر کبھی امن نہیں آ سکتا. اور اس ریاست کے اندر بھی جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا ہے، اور میں اس کو جمہوریہ پاکستان کہتا ہوں، میں اسلامی کہنے کا کبھی تکلف نہیں کرتا کیونکہ جھوٹ بولنے کی مجھے عادت نہیں ہے. تو جمہوریہ پاکستان کے اندر جب ہم بات کرتے یہ اسلامی تب بنے گی جب اس کے اندر اسلام کا نظام کا نماز کا نظام قائم ہوگا. حاکم وقت نماز پڑھائے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جنہیں ہم زمین کے اندر اپنے بندوں کو حکومت عطا کریں گے، وہ نماز کو قائم کروائیں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور برے کام سے منع کریں گے. لیکن یہ جمہوریہ پاکستان کے اندر نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا اور نماز کا نظام قائم کرنا تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر فحاشی پھیل جائے اور یعنی پھیل جائے، بدکاری پھیل جائے، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، آخرت کے اندر بڑا عذاب ہے. میں اس حکومت کی کیا بات کروں؟ جمہوریہ پاکستان کے اندر تو ابھی جو بجٹ پیش ہوا ہے اس بجٹ کے اندر اسلام کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، نماز کی اقامت کے لیے کوئی کسی قسم کا بجٹ کے اندر کوئی عنصر 1 روپیہ نہیں رکھا گیا. لیکن فحاشی کو پھیلانے کے لیے، بدکاری کو پھیلانے کے لیے فلم انڈسٹری کو ٹیکس سے پار قرار دیا گیا. جس ریاست کے اندر فحاشی اور یعنی کو پھیلانے والے مردوں اور عورتوں اور طوائفوں اور بازاری لوگوں کو
ٹیکس کے اندر چھوٹ دی جاتی ہو، انسینٹیوز دیے جاتے ہوں، اس معاشرے کے اندر نماز قائم نہیں ہو سکتی، اس معاشرے کے اندر برائی پھیلے گی، بدکاری پھیلے گی۔ اسی لیے ہم ان حکومتوں کے ان معاملات کو دل سے تسلیم نہیں کرتے، زبان سے بھی اپنے دل سے بھی ان کے خلاف بغض رکھتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کی حمایت کو چھوڑ دیں، چاہے وہ پچھلی حکومتیں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ والے نہیں ہیں، اللہ والے نہیں ہیں، اللہ کے نظام کو کبھی قائم نہیں کرتے۔ یہ بدکاری کا، فحاشی کا اور یعنی کا اور کلبوں کا نظام تو اس ریاست کے اندر ان لوگوں کے ہوتے ہوئے قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انفرادی طور پر اپنی اصلاح پہلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھر کے اندر نماز ہو، ہمارے معاشرے کے اندر نماز ہو، ہماری مسجد کے اندر نماز ہو، ہمارے مدرسے کے اندر نماز ہو، ہمارے سکول و کالج کے اندر نماز ہو۔ جب ہمارے دفتر کے اندر، فیکٹری کے اندر، ادارے کے اندر نماز کا نظام قائم ہوگا، جب سامنے کوئی ووٹ لینے کے لیے آئے گا تو شریف آدمی یہ تو سوچے گا کہ میں نے 50 سال نمازیں پڑھی ہیں، رب کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکایا ہے، تو میں ایک بے نماز آدمی کو، ایک بد کردار آدمی کو میں ووٹ کیسے کاسٹ کر دوں؟ یہ بے نماز آدمی ہے، اس کو تھوڑی شرم لالچ تو حیا تو آئے گی اپنی 50-70 سال کی نمازوں کی، لیکن اگر وہ خود ہی نماز نہیں پڑھتا، اس کو کیا لگے سامنے کو بے نماز ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑے گا۔ پہلے معاشرہ درست ہوگا، پھر حکومت اور ریاست درست ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔